اب پاکستان کی سب سے بڑی سینٹر لیفٹ کی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کرتے ہیں، جس کے شریک چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کل ایک بات کی، اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک بات کی، اور انہوں نے کہا کہ ہاں جی وائٹ ہاؤس نے سازش نہیں کی تھی. انہوں نے کہا کہ وائٹ ہاؤس نے سازش نہیں کی تھی، بلاول بھٹو کی سازش تھی خان صاحب کی گورنمنٹ گرانے میں. آپ اس کے اوپر کچھ کہنا چاہیں گے سر؟ بہت اسٹریٹ فارورڈ اور بڑا کنٹروورشل سٹیٹمنٹ ہے، اور ایک ایسے موقع پر جب بی بی شہید کی برسی منائی جا رہی تھی. میں اس پہ بالکل کہنا چاہوں گا، اس میں اس بات کے دو حصے کرتے ہیں. ایک حصہ ہم کرتے ہیں سائفر والا، جو پرائم منسٹر صاحب نے سائفر کو ڈی کوڈ کر کے اور لوگوں کو بھی بتایا، اور سب سے بڑی بات ہے وہ سائفر انہوں نے آنریبل سپریم کورٹ کو بھی بھیجا اور ہر جگہ پہ اداروں میں بھی بھیجا، اور انہوں نے کہا کہ پلیز اس کو آپ پڑھیں. پہلی تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں، جب بیرونی طاقتیں خدا نخواستہ کسی کو گرانا چاہتی ہیں، ایک یہ انگلش کا ایک میگزین ہے وال اسٹریٹ جنرل، اس میں میں آپ کو ایگزیکٹ ڈیٹ بھی بتا دوں گا، اللہ وہ وقت نہ لائے، اللہ وہ کبھی نہ لائے. تو انہوں نے کوئی غلط پلت باتیں پہلے بھی لکھی تھیں، اور جو کہ میں میڈیا پہ ریپیٹ بھی نہیں کرنا چاہتا، بیکاز وی آر محب وطن پاکستانیز. لیکن وہ آپ پڑھ لیں، 98 کی بات ہے یا 99 کی بات ہے. اسپیکر صاحب، اب میں بات یہ کرنا چاہتا آپ ایک کانسٹیٹیوشنل پوزیشن پہ ہیں، بڑی امپورٹنٹ بات میں پوچھنے جا رہا ہوں، میں آپ اس کو ایڈ بھی کر دیجئے گا جو آپ بات کرنا چاہ رہے تھے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر کوئی کنفیس کرتا ہے اتنے بڑے جلسے کے اندر کہ کسی کی حکومت گرانے میں ہمارے بلاول ہاؤس کا کردار تھا یا سازش یہاں ہوئی تھی، تو کتنا بڑا کنفیشن ہے فار اے پرسن بیئرنگ اے کانسٹیٹیوشنل پوزیشن لائک جو نیشنل اسمبلی کے اسپیکر ہوں گے، ان کے لیے کتنا بڑا یہ کنفیشن ہوگا کسی بھی ایم این اے کی طرف سے؟ بالکل. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو صاحب نے یہ کہا وہ ٹھیک کہا. وہ ان کا یہ مطلب ہے کہ وائٹ ہاؤس نے جو سائفر بھیج کے اور انہوں نے گورنمنٹ کو گرانے کی، چیئرمین کی گورنمنٹ کو گرانے کی کوشش کی، تو وائٹ ہاؤس والے وہاں سے ڈنڈا اٹھا کے تو نہیں آ سکتے تھے نا. ان کو یہاں آگے ایسے بندے بھی تو چاہیے تھے نا جو ان کا ویو پوائنٹ پہ عمل کرتے ہوئے ان کے اعلی کار بنے. اب آپ یہ دیکھیں کہ جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں، آپ پہ انصاف ہے، آپ کے چینل کے ذریعے لوگوں پہ انصاف ہے، عوام پہ انصاف ہے کہ یہ تو ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے کے روادار نہیں تھے، ان کے تو نظریات نہیں ملتے، ان کے تو جو اپنی جماعت کی کانسٹیٹیوشن ہے وہی نہیں ملتے، ایک دوسرے کو کنڈیم کرتے ہیں. کل تک تو یہ اور ان کے ویو پوائنٹ تھے، آج یک دم بغض عمران میں ایسا کیا ہو گیا کہ پی ڈی ایم اور 13 جماعتیں اکٹھی ہو گئیں. یہ بغض عمران میں اکٹھی ہوئی ہیں. تو ان کو جو آ رہے تھے کہ جہاز آ رہے ہیں اور جہاز جا رہے ہیں اور زرداری صاحب ادھر آ رہے ہیں اور وہ لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں، تو پھر اس بات کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ضرور ہٹ کیجئے گا. سب سے بڑے چینل بول نیوز کے اینکر مخدوم شہاب الدین کے پروگرام اب بات ہوگی نے ریٹنگ کے تمام ریکارڈز توڑ دیے. میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں اب بات ہوگی. 46% ناظرین نے بول نیوز کو دیکھا. سوشل میڈیا پر بھی سب نے زیادہ دیکھا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.